السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ کیا ڈر ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ محترم سامعات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب کا طریقہ اور مشن ایک ہی تھا، سب کا مشن توحید کا مشن تھا، سب کی آواز توحید کی آواز تھی، سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، سب کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا۔ سامعات، لیکن آج دنیا میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا جانتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، خواجہ اجمیری کے قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، عبد القادر جیلانی سے اولاد مانگی جا رہی ہے، یہ تمام کی تمام لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے، انبیاء اکرام کے مشن کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے عقائد کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے فتوے کے خلاف ہے۔ سامعات، اگر اولاد دینے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی میں ہوتی تو سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں 9 برس تک رہی اور تمنا بھی کرتی رہی، لیکن نہ بیٹا ملا نہ بیٹی ملی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک لڑکے کو سوار کر لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دل کی حسرت بتلائی کہ کاش ایسا لڑکا میرے گود میں ہوتا تو یہ حجرہ آباد ہوتا۔ اے قبروں پر جا کر اولاد مانگنے والوں، اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا جاننے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو اور اپنا عقیدہ درست کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر اولاد دینے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تسلی دیتے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اولاد دینا ہمارا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگا۔ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہے، نبی اللہ کا محتاج ہے، ولی اللہ کا محتاج ہے، خطوب اللہ کا محتاج ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اگر آج کا مسلمان غور کر لے تو تمام مسائل سمجھ سکتا ہے کہ اس کے قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، جس سے اولاد مانگی جا رہی ہے، وہ اپنی زندگی میں خود محتاج تھا یا نہیں؟ ضرور محتاج تھا، پیدائش سے لے کے وفات تک محتاج ہی محتاج تھا۔ وفات کے بعد غسل کا محتاج، اٹھانے کا محتاج، چار پائے پہ رکھنے کا محتاج، جنازہ رکھ دیا گیا، اب دعا و مغفرت کا محتاج۔ امام صاحب نے کھڑے کھڑے نماز جنازہ پڑھ لی، نہ امام نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا، نہ مقتدی نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ عبد القادر جیلانی کی نماز جنازہ میں کس نے سجدہ کیا؟ صابر کلیری کی نماز جنازہ میں کس نے سجدہ کیا؟ مخدوم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں کس نے سجدہ کیا؟ اگر کسی نے سجدہ کیا ہو تو ثبوت پیش کرو، اور اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا، یقیناً کسی نے سجدہ نہیں کیا، تو ان کے قبروں پر سجدہ کیسے جائز ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعات، آج عالم کا یہ حال ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، مزار پر جو رونق اور سوزدون دکھائی دیں گی اسی کے بعض مسجدوں کو حاصل نہیں ہوں گی۔ عروس کے موقع پر زائرین کے ہجوم سے راستے چلنا دشوار ہوگا، کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا، مگر وہی نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجد کا احترام، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے،
ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کرے وما توفیق الا باللہ.